رہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے موضوع گفتگو ملک کی اس وقت جو صورت حال ہے، خاص طور پہ بارش اور سیلاب کے بعد، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کی کوشش اب ہو رہی ہے۔ لوگوں کا جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، یہ بڑا عام سوال ہے، اور موضوع گفتگو یہ تھا کہ یہ جو موجودہ رائج نظام ہے اس سے کیسے مطلوبہ نتائج کو حاصل کیا جائے۔ بہرحال گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے دوران بھی بہت سارے پیغامات موصول ہوئے جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ مزید ان معاملات پر گفتگو کی جائے، اور بات ہو رہی تھی شعور اور آگہی کی، لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کیسے انہوں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا ہے جو واقعتاً ان کے معاملات اور مسائل کو سمجھتے ہوں اور حل کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ ان معاملات پر گفتگو کریں گے، ساتھ ہی جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کے پینل تبدیلی ہوئی ہے۔ ہمارے جو اس وقت مہمان ہیں، سب سے پہلے نعمان عبدالمجید صاحب تجزیہ کار ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش نعمان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان میاں زاہد حسین صاحب، معاشی تجزیہ کار ہیں، مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ بڑی اچھی اور سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ میاں زاہد صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ میاں صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ نعمان صاحب، موضوع گفتگو اب ایک ہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں یقیناً ان کا ازالہ جب ہوگا وہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، لیکن اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے، اور اس سے پہلے بھی اگر نظر دوڑائی جائے تو کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، خاص طور پہ معاشی اعتبار سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان نقصانات کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ جو سیاسی استحکام ہے، ابھی تو بحث یہی ہے کہ یہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، کہ جس طرح کے بیانات اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو پھر یہ معاشی نظام کیسے بہتر ہوگا، یہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیاسی استحکام کے بغیر تو کوئی قوم دنیا کی ترقی کر ہی نہیں سکتی، بڑی سمپل سی بات ہے۔ پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں 5 پرائم منسٹر اور 8 فائنانس منسٹر آپ کے چینج ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بات ہوتی ہے کہ اکنامی ترقی کیوں نہیں کرتی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہوگی، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا، 5 سال کا کوئی پلان بنانا ہوگا، پھر اس کے لیے تمام اداروں کو، تمام پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ ابھی آپ موجودہ کرائسس کی بات کر لیں، جو سیلاب کا کرائسس آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب NCOC بنی تھی چند سالوں پہلے، جب کرونا آیا تھا، اس کی پوری دنیا میں تعریف کی گئی کہ کرونا کے کرائسس کو دنیا کے بہت سارے ممالک کے بنسبت اچھا مینیج کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر کیا تھا، ایک سول ملٹری کوآرڈینیشن تھا، تمام صوبے وفاق آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، مستقل بنیادوں پر میٹنگ ہو رہی تھی۔ کیا آپ کو آج اس قسم کا سیٹ اپ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس وقت صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جہاں پہ قوم کی تاریخ کا، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جنوبی پنجاب، شمالی سندھ، اور بلکہ شمالی سندھ کے جو مرکز، جو سلکن سینٹرل ہے، وہ بلوچستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے زیر آب ہے۔ آپ کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ اگلی فصل بونے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے۔ کروڑوں لوگ بھیگن ہیں جن کو آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میسو ٹاسک کو، جو ہماری تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے، بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہیومن ہسٹری کا ون آف دی بگیسٹ ڈیزاسٹر ہو، کہ اگر 3 کروڑ لوگ، اگر جو فگرز آ رہی ہیں، اگر کروڑوں کے ساتھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، تو یہ تو ہیومن ہسٹری کا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا اتنے بڑے علاقے میں۔ آن ٹاپ آف اٹ آپ کی ایگری لینڈز امپیکٹ ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے اس وقت تو چلیں کراچی سے اور دیگر علاقوں سے جو بھی ایگری آپ کا سامان پڑا ہوا ہے آپ کا، وہ آپ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں بھجوا کے کام چلا رہے ہیں۔ آپ کب تک وہ کام چلائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ ہے، اس کا پہلا مرحلہ چل رہا ہے جو کہ ریسکیو کا ہے۔ دیکھیں، جو ایمرجنسی رسپانس ہوتا ہے اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن۔ پہلے ریسکیو کیا جاتا ہے، پھر ان کو ریلیف پرووائڈ کیا جاتا ہے، پھر ریہیبلیٹیشن کی بات آتی ہے۔ ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ریسکیو کے ہی ہمارے پاس ایڈیکویٹ ریسورسز نہیں ہیں۔ ریلیف آپ کیسے دیں گے؟ اب ان لوگوں کو کہاں تک پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے نا، آرمی کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایریا ہے۔ اس کے بعد کیا ہم نے کوئی انٹرنیشنل اداروں سے مدد لی؟ کیا ہمارے پاس کوئی اسسمنٹ ہے کہ ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے لوگوں کو؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں، لیکن اس کے پہلے ریچ آؤٹ تو کرنا ہے آپ نے۔ کیا ہمارے پاس، ہم نے عالمی برادری سے کہا کہ ہمیں ہیلی کاپٹرز، جہاز، غلے کے بھجوائیں تاکہ ہم وہاں پہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکیں؟ ابھی تک ہمیں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی ہے۔ ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے حکمران گھوم پھر رہے ہیں، مختلف بیرون ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کام جو ہے نتیجتاً یہ نکل رہا ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے
کسی بھی جو سمت ہوتی ہے قوم کی ڈائریکشن ہوتی ہے, قوم کی سمت, وہ بھی کسی طریقے سے سیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اس سے پہلے بھی سیٹ نہیں تھی, آگے بھی سیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ڈیو ٹو پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سچویشن جو اس کی مینج کیسے کریں گے آپ؟ ابھی آپ کی صورتحال جو ہے, آپ کا یہی نہیں پتا کہ آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ 1 سال رہے گی, 6 مہینے رہے گی, یہ کسی کو صورتحال نہیں پتا. بہت سارے ایسے معاملات ہیں سیاسی سطح پر جس کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ کا بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے کہا کہ جب یہ سیلاب کے آنے سے پہلے بھی سچویشن اکنامکلی آپ کے سامنے ہی تھی. آپ دیکھیں دوبارہ ڈالر اوپر بڑھنا شروع ہو گیا ہے. تو اب تو اس صورتحال میں جس لیول آف پلاننگ, کیپیسٹی, ول اور ایگزیکیوشن اسکلس کی ضرورت ہے وہ آپ کو تو اس سے پہلے ہی نہیں تھی. تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جیسے نعمان صاحب نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, بڑی دیر سے ہم کوشش کر رہے ہیں اس معاملے پر بات کی جائے کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ کیسے آئے گی. پھر ہم اس سے پہلے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ محض 5 سالوں کے اندر یہ کیسے ممکن ہو پائے گا, کیونکہ یہاں تو 5 سال پورے کرنا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے. لیکن چلیں وہ سم ہاؤ ہم نے اگر اس کو اچیو کر بھی لیا ایک شارٹ ٹرم اپنا گول, لیکن پھر لانگ ٹرم ہم کیسے مسائل کو حل کریں گے. اور پھر ایوری ناؤ اینڈ دین ہم دیکھتے ہیں کہ اب کلیمٹیز آ رہی ہیں, کورونا کی شکل میں آ گئی, فلڈ کی شکل میں آ گئی, کوئی ارتھ کویک کی شکل میں آ گئی. اس کے لیے تو بڑی بڑی کنٹریز کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. پاکستان جیسا ملک تو ہے وہ تو ابھی سروائیول موڈ پر ہے, کیسے ممکن ہوگا یہ ذرا فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج جی یہ کوئی انہونی بات تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے, بلکہ میرے خیال میں 10 سالوں سے اس طرف ہم سن رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس کو اپنے نصاب میں بھی شامل کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پوری دنیا میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے اور اس کے لیے اقدامات بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کلائمیٹ چینج کے آثار جو ہے پچھلے چند سالوں سے ہمیں بھی نظر آنے شروع ہو گئے. ایسے نہیں کوئی اچانک کوئی چیز آ گئی ہے. تو اب وہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی. تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے ایک NDMA بنائی تھی مرحوم مغفور, ٹھیک ہے. تو وہ اس ساری کلیمٹی میں آپ کو کہیں NDMA نظر آئی؟ نہیں, کہیں نظر نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو وہ NDMA کا ہم نے جو ادارہ بنایا تھا تو اس نے کچھ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اب چیف منسٹر سندھ کا اگر آپ کے ذہن میں ہو بیان جو کل میں نے سنا ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ اتنی بڑی آفت جو آئی ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پانی کو نکالیں کہاں. اور انڈس ہائی وے پہ 2 فٹ پانی کھڑا ہے, یہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ نکاسی آب جو ہے وہ تو سمندر میں ہی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. سمندر کی بھی ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ وہ پانی ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سارے سندھ میں یہ صورتحال ہے. ہزاروں مویشی جو ہیں وہ اس میں بہہ گئے, سینکڑوں انسان اپنی جانیں کھو بیٹھے, اور لوگوں کے جو گھر تھے وہ گھر ان کے گر گئے, اور وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور ان کو کوئی امداد نہیں پہنچ رہی. اور حکومت پاکستان کے یا حکومت سندھ کے یا اسی طرح حکومت بلوچستان کے, ان کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, اور وسائل ایکوائر کرنے پہ کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہم نے یہ پچھلے 5-7 سال جو ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے ضائع کر دی. اب اچانک یہ ایک آفت آ پڑی ہے. اچانک تو اس کو میں اس ضرورت کے تحت کہہ رہا ہوں, اصل میں اچانک ہے نہیں, یہ تو پہلے سے پتہ کی جا سکتی ہے, تھا یہ. تو اب یہ آفت آ گئی ہے, اب اس سے بھگتنا کیسے ہے. اب عالمی ادارے جو ہیں ان سے تو ہم مانگ کے کیا کتنے جتنے سٹائل ہوتے ہیں وہ ہم نے مانگ کے سارے اپنا لیے. اب کتنے مانگیں. اور بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایک کرائسس سے نکلتے نہیں تو دوسرا سامنے آ جاتا ہے. ایک کرائسس ہمارا تو یہ تھا کہ جی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو مسئلہ چل رہا تھا, جو $18 ارب ہمارے پاس شارٹ تھے, تو اس کے لیے ہی ہم ابھی بھاگ دوڑ کر رہے تھے. کبھی IMF تو کبھی دوست ممالک, تو کبھی قطر, تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر. تو اللہ اللہ کر کے اس کے لیے کوئی آثار پیدا ہوئے تھے کہ وہ چیز اب بہتر ہو جائے گی. اب اوپر سے یہ آفت آ گئی. اب اس آفت کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ پھر دنیا سے ایک بیگنگ بال لے کے پھر ہم اس میں گھومتے پھرتے رہیں گے. تو یہ کیا زندگی ہے؟ بالکل. یہ تو میں نے ایک چیز آپ کو بتائی. اچھا ہاں, بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, ہم بڑے حیران تھے کہ بلوچستان میں بھی یہ پل بہ گیا, یہ ڈیم بہ گیا, یہ سڑک بہ گئی, ساری سڑکیں بہ گئی وہاں پہ, سارے پل بہ گئے, سارے ڈیم بہ گئے. جو ڈیم بنائے اس لیے گئے تھے کہ وہ پانی کنٹین کرے, وہ پانی ان کو بہا کے لے گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کے آپ نے کاغذ کے ڈیم بنائے تھے, گدے کے ڈیم بنائے تھے, کیا کیا تھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے دیتے ہیں وہ سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں.
اور وہ اس طرح کاغذی ڈیم آپ نے بنا دیے, کاغذی سڑکیں آپ نے بنا دی, کیپنگ ان ویو کہ جی آپ کو پتا تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے اور یہ چیزیں آنی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ آپ نے اس طرح سے اربوں خربوں روپے جو ہے وہ قوم کے ضائع کر دیے. تو اس کے اوپر احتساب بھی ہونا چاہیے, اس کے اوپر ڈنڈا بھی چلنا چاہیے کہ اس طرح سے لوگ ابھی بھی پھر آئیں گے, کروڑوں اربوں روپے آئیں گے جی, وہ پھر کھا پی جائیں گے. پھر کیا ہوگا اگر سندھ میں بھی سارا انفراسٹرکچر بہ گیا؟ آج آپ کراچی کی سچویشن دیکھیں تو کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ اس وقت کھنڈر کا منظر پیش ایسا ہی ہے, پیدل چلنے کی بھی جگہ ختم ہو گئی اتنی. اور پھر یہ گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے ڈیفینس کے کئی علاقوں جی, ٹھیک, وہاں پانی نکاسی نہیں ہو رہی. یہ ساری سچویشن جو ہے یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا کیا فیوچر ہے ہم. اور یہ خیر ایک چیز, دوسری بات, اس سچویشن میں ہم ایگریکلچرل کنٹری بھی ہیں اور 17 ارب ڈالر کی پچھلے سال ہم نے ایگریکلچر پروڈکٹس امپورٹ کی, جس میں 10 ارب ڈالر کی ہم نے فوڈ آئٹم منگائے ہیں, 4 ارب ڈالر کا پام آئل منگوایا ہے, 2 ارب ڈالر کی کاٹن منگوائی ہے, 1 ارب ڈالر کی چائے منگوائی ہے. اور تہمت ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں, ٹھیک, 17 ارب روپے کی وہ چیزیں ہم نے منگوا لی, 4 ارب روپے کی ہم نے گاڑیاں منگوا لی. ترجیحات دیکھیں کہ ترجیحات ہماری کدھر ہونی چاہیے تھی کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرتے, کلائمیٹ چینج کے لیے بندوبست کرتے اور انفراسٹرکچر بھی ورلڈ کلاس بناتے, ٹھیک. اس کی بجائے ہماری ترجیحات دیکھ لیں. اور جب ہمارے اوپر اس طرح سے ایڈہاکزم آتا ہے کہ اب غلہ نہیں ہے, گندم نہیں ہے تو گندم منگاؤ. اچھا, آپ کو یہ بھی سن کے ایک اور مزید پریشانی یا حیرت ہوگی کہ اس سال غالباً ہم نے 10 لاکھ ٹن گندم منگائی ہے, اور اگلے سال جس میں اب ہم انٹر ہو چکے ہیں اس میں 25 لاکھ ٹن ہمیں گندم کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. تو اچھا, پام آئل ہم نے پچھلے سال 4 ارب ڈالر کا منگایا, اس سال ہمیں 5.5 ارب ڈالر کا پام آئل منگانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آبادی بھی بڑھ رہی ہے, بالکل ایسا ہی کنزمپشن بڑھ رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے مطلب پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز تو تھے, تو ہم نے 17 ارب ڈالر کی چیزیں منگا لی نا, 4 ارب ڈالر کی گاڑیاں منگا لی, ٹھیک. تو اور پھر اچھا ہمیں قرضہ ملتا کیوں نہیں؟ وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بندے دے پتر بنو. بالکل ایسے ہی. تم 4 ارب ڈالر کی گاڑیاں منگاتے ہو اور ہمارے پاس آتے ہو پیسے مانگنے, شرم نہیں آتی؟ تو یہ جو سچویشن ہے, پھر کہتے ہو ایگریکلچرل کنٹری اور اوپر سے اتنا ایگری آئٹم امپورٹ خرچ کر. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور اس کا حل ہمارے اپنے اندر موجود ہے. اچھا, پھر یہ کہ ہم تقریباً 10 ارب ڈالر سال کے ضائع کر دیتے ہیں. یہ جو اسٹیٹ اونڈ ادارے ہیں, یہ جو ہیں ان میں 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ تو ہم یہ ضائع کر دیتے ہیں, جس میں 600 ارب روپے کے یعنی بجلی چوری چکاری اور لائن لاسز اور یہ وہ سارا ملا ملو کے 10 ارب ڈالر ہم یہ بھی ضائع کرتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہمارے جو ایجنسیز ہمیں جو لینڈنگ کرتی ہیں یا دوست ممالک ہیں ان کو بھی پتا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک طرف تم اتنے پیسے ادھر ضائع کر رہے ہو, اتنے پیسے تم امپورٹ پہ ضائع کر رہے ہو, تو تم کر کیا رہے ہو؟ تو میں تمہیں کس لیے دوں؟ آج ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار جو ہو, غریب ہو, اور وہ جا کے شام کو کوئی غلط حرکات بھی کرتا ہو اور دوسرے دن پھر آگے پیسے مانگتا ہو, تو ہم بھی اس کو بولتے ہیں یار اپنے لچھن ٹھیک کرو. بالکل ٹھیک. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ہمارے, اچھا عوام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. عوام کو تو دیکھیں نا, آج بجلی چاہیے, ایسا ہی وہ نہیں ہے. آج ان کو گیس چاہیے, وہ نہیں ہے. نہیں. آج ان کو آٹا چاہیے, وہ نہیں ہے. آج ان کو لا اینڈ آرڈر چاہیے, وہ نہیں ہے. آج ان کو سڑک چاہیے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب نہیں ہے تو ایڈہاکزم پہ وہ بولتے ہیں ہمیں تو دو. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کو انہیں امیڈیٹ ریلیف دینا پڑتا ہے, جی بجلی کے بلوں پہ وہ ہٹا دیں, جی اپنا کیا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. ٹھیک. تو یہ سارا کام جو ہے جب ایڈہاکزم پہ چلتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 20 ارب ڈالر کی پیٹرولیم امپورٹ کی ہے اس سال, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستانی کرنسی میں 4000 ارب روپے بنتے ہیں, تو اگر آج ہم ایک امیجن کریں کہ آج اگر ہم 50 ہزار روپے غریب آدمی کو اگر ہم ان کو لون دے دیں اور انہیں کہیں کہ جی 3 مہینے میں سولر لگا لو اپنے گھر پہ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ ونس اینڈ فار آل حل ہو جائے گا. وہ 3-4 مہینے میں سولر لگ جائے گا, پاکستان کی تمام چھتوں پہ آپ کو سولر لگا نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور 3-4 مہینے میں جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کی 2-4-5 ارب ڈالر کی پیٹرولیم کی امپورٹ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ لانگ ٹرم پلان کا حصہ ہوگا نا, لیکن یہ کرے گا کون؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو جیسا بھی میاں صاحب نے دیکھیں فرشتے تو آئیں گے نہیں, یہی ساری کرنا تو ہم نہیں ہے. اب یہ ہمارے اندر سے کیسے وشیس سائیکل میں, وشیس سائیکل کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا.
وہ جیسے کہ وشیس سائیکل اکنامکس میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص غریب گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو تعلیم بھی نہ ملی، میل نیوٹریشن کا بھی شکار ہوا، اس کے باپ کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا، تو وہ اس کو نہ صحیح کسی یونیورسٹی میں جا سکا، نہ اسے کھانا، وہ اس کی صلاحیت تھی کہ وہ کچھ اس کی صحت اس میں اس کی اجازت تھی، تو نہ اس کو اچھی نوکری ملی، نہ کاروبار کر سکا، تو وہ سیدھا غریب رہا، تو اسی غربت میں مر گیا۔ اس وقت آج جو صورتحال ہماری ہے نا، یہ ہم نے چند دنوں پہلے ہی اپنا 75واں یوم آزادی بھی منایا ہے، 75 سال ہو گئے ہماری آزادی کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا رپورٹ کارڈ ہے اس وقت آج ہم کریں نا، اگر آپ نے 75 سال بعد کسی قوم کا رپورٹ کارڈ، ریزلٹ کارڈ دیکھنا ہو کہ بھائی آج آپ ایسے قوم کہاں کھڑے، بچے کا رپورٹ کارڈ ہوتا ہے نا، اس وقت ہم جو صورتحال نہیں، ہمارا ریزلٹ کارڈ ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ وی آر پولیٹیکلی انسٹیبل، وی آر اکنامکلی بینکرپٹ، وی آر سوشلی انسٹیبل، کہتے ہیں کہ بینکرپٹ نہ بھی کہیں تو ٹھیک ہے نا، اور اب آن ٹاپ آف اٹ ہمارا جو انفراسٹرکچر جو ویسی دنیا کے بدترین انفرا میں سے تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اگلے سال، ہاں اگر ابھی بھی اگر آپ کی بات کروں کہ 1976 کا اگر آپ چائنا دیکھیں، جب 76 میں جب ماؤ کی وفات ہوئی ہے، اور اس وقت اس سے کچھ عرصہ پہلے کلچرل ریولوشن اور گریٹ لیپ فارورڈ جب آئے تھے، اس وقت چائنا برباد ہو گیا تھا، چائنا ختم ہو گیا تھا، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ چائنا آگے کیسے کنٹینیو کرے گا۔ 79 میں جب ڈنگ یاؤپنگ آئے اور انہوں نے جو ہے اس کا ریفارمز کا اور ترقی کا پروسیس سٹارٹ کیا، 20 سال میں چائنا کھڑا ہو گیا۔ بات یہ کہ پاکستان بھی اگر اسی، اور اس وقت چائنا کی صورت بہت خراب تھی 76 میں جب ماؤ گئے، تو بات یہ ہے کہ اگر آج بھی پاکستان یہ تہیہ کر لے قوم، ہمارے پاس لیڈرشپ صحیح ہو، کیونکہ اس میں ڈنگ یاؤپنگ نے 79 میں جب ٹیک اپ کیا ہے تو 91 کی ایج تک وہ آئی تھنک اس کا 10-12 سال وہ حکمران رہے، تو اگر آج بھی آپ کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، آپ کے پاس صحیح لوگ ہوں، تو ہم اگلے 10-15 سالوں میں ایک بہت ہی خود مختار معاشی طور پر مستحکم قوم بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ 10-15 سال صحیح لوگ آئیں گے کہاں سے، یہ تو ذرا فرمائیے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں اور انہوں نے ہی آگے جا کے پھر اس کا طریقہ کار ایک ہی صرف ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے آپ کا پولیٹیکل پروسیس چلنا چاہیے، اور آپ کی سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں۔ آپ کی اگر جن لوگوں کا احتساب کسی کو NROز نہ دیے جائیں، جیسے کہ پچھلے 20-22 وہ ڈسپلن رہے گا۔ اب بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نہیں ہو سکتا نا، کہ بات یہ ہے کہ اگر جو ہے جن لوگوں نے چوری چکاری کی ہے، لوٹ مار کی ہے، ڈکیتی کی ہے، مافیاز ہیں، ان کو آپ وقتاً فوقتاً دوبارہ لا کے مسلط کریں گے، امپورٹ کیا نام ہے ان کو NROز دیں گے۔ اگر آپ نے دیکھا 2008 میں کیا ہوا، وہ لوگ جو 10 سال جیلوں میں رہے تھے ان کو دوبارہ NROز دے دیے گئے، تو بات یہ ہے کہ پھر کیسے چلے گا؟ نہیں، پھر تو نہیں چل سکتا نا۔ اگر آپ اسی طریقے سے اگر آپ نے چوروں کو، مافیاز کو، کرپٹ لوگوں کو NROز دینا ہے، ان کو مسلط کرنا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ واٹ اف کی یہی سسٹم پریویل کرتا ہے ود ان دا سسٹم آ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، یو آر ڈومڈ نا۔ پھر کیونکہ ہماری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ یہ تمام چیزیں تو آپ کو آرڈر میں نہیں لا سکتی، اور ہسٹری سجیسٹ کہ آپ کو باہر سے آ کے پھر کوئی آرڈر میں کرتا ہے۔ وداؤٹ رائٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کیسے ہوگا آپ کا؟ مجھے آپ بتائیے نا کہ آپ پاکستان میں اگر دیکھیں پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب ہوتا رہے، آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ چھانٹی ہوتی رہتی ہے، نئے لوگوں کو ہی موقع ملتا ہے آنے کا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو جن لوگوں نے، جو لوگ ملک کی باغدور سنبھال سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو زیادہ تر ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ ایک میسو برین ڈرین ہے جو پہلے بھی ہوا ہے، ابھی مزید بھی ہو رہا ہے، اور اس وقت تو آپ ہر پڑھا لکھا آدمی چکر میں ہے کہ ملک سے باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بات یہ کہ الیکشن ہونا ہی اتنا مہنگا ہے، الیکشن میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو کروڑ روپے چاہیے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں آپ کو ایک MLA کی سیٹ میں فائٹ کرنے کے 20-25 کروڑ روپے چاہیے۔ تو بات یہ چلے کہ اس کے لیے آپ کو جو فنڈنگ چاہیے، جو ریسورس، اور جیل کی تربیت بھی تو چاہیے، جیل کی تربیت چاہیے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ سب سے ضروری مڈل کلاس آدمی، اچھا کیا نام ہے، اگر وہ حکومت میں آ بھی جاتا ہے تو اس وقت ایک فیڈرل منسٹر کی تنخواہ تقریباً 2-3 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ٹاپ کلاس برین چاہیے، پڑھا لکھا آدمی چاہیے، اس کے تو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ بھی نہیں نکال سکے گا، جو ملک کے حالات ہیں۔ اس سے آپ کی جو سنگاپور کا تھا، لی کون یو سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کی ترقی کا ایک راز بتائیں، انہوں نے کہا ایک راز یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کے بہترین دماغ اٹھائے، انہوں نے ٹاپ لیول پہ بٹھایا، ان کو بہترین ڈالرز دیے، کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی قوم کے جو بہترین لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر کے وہ جو ہے آپ کا وہ صرف جو ہے نا حکومتی یا پبلک پوزیشنز دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے پاس جو ڈائنیسٹک پالیٹکس اس وقت جو ہے وہ اسپیک ہے، ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ڈائنیسٹک پالیٹکس جو موروثی سیاست ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، لیکن پاکستان از بیک انٹو دی ڈومین آف ڈائنیسٹک پالیٹکس۔ ہماری جو ہے آپ دیکھ لیں، مجھے سمجھانے کی بتانے کی کس ٹائم پہ محسوس ہوا تھا آپ کو کہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے؟ چند سالوں پہلے ایسا محسوس ہوا، کم سے کم میری ذات کی حد تک تو، مثلا اگر آپ پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں اس میں جو ہے کوئی یہ نہیں تھا کہ والد صاحب اگر پرائم منسٹر نے تو جو ہے جو بیٹا چاہے چیف منسٹر ہے، کم سے کم جو ہے اتنے نہیں، لیکن اس کے نیچے جو کچھ ہو رہا تھا یہ تو ایک پرابلمس تھی، بالکل تھی، اس میں تھی۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، اس وقت تو وی آر
deep in the domain, deep in the grips of the dynastic politics. There are some other reasons. देखें बहुत उस सारे वक्त और जो है ना reason हैं। सिचुएशन है, हाँ। लोगों को बहुत हाई होप थी, लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, लोगों को एक बड़ी देर के बाद एक होप मिली थी कि अब हमें शायद कोई एक चेंज नज़र आएगा। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जब, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐसा है, देखें आप इसके अंदर किसी को भी पुट कर दें, आपको उसका आउटकम यही मिलेगा जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। तो आपको पहले तो ये डिटर्मिन करना है, जैसा भी हम कुछ देर पहले एक हाइब्रिड रिजीम की बात कर रहे थे, अब किसी भी दुनिया को आप सिस्टम उठा के देख लें जो वर्किंग में है, वहाँ पर एक सिस्टम काम कर रहा है। आप अभी तक ये तय नहीं कर सकें कि आपने करना क्या है। जब तक ये नहीं डिटर्मिन होगा तो कैसे आपकी डायरेक्शन सही होगी, और ये करेगा कौन? देखिए तय तो हमारे पास है ना, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, चल रहा है ना। अब वो सिस्टम चल नहीं रहा, मसला ये है। तय तो कर लिया है ना हमने मोनार्की तो नहीं बनना, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आ जाए आपके पास, वो प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर दें 4 दिनों बाद, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकेगा आपका। तो बात ये कि मसला ये कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम अगर 35 सालों में अगर 5-5 साल की पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई होती, आप 35 साल पिछले 30 साल की हिस्ट्री देख लेना क्या है। आज 32 साल की लगा लें, 89 में जिया साहब की वफात हुई है, उसके बाद से 31 साल हुए हैं, 33 साल हुए हैं। तो अगर उस वक्त से लेकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चली होती 5-5 साल का, बहुत सारा कचरा साफ हो गया होता ऑटोमेटिकली, लोगों में शऊर आता, काम होता। और प्लस देखिए जब इलेक्शन प्रेशर होता है ना, लोग उसमें डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर किसी परफॉर्मेंस प्रेशर ही नहीं है, एक फ्यूडल सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी कबायली निज़ाम है, और उसमें किसी पे कोई परफॉर्मेंस प्रेशर ही नहीं है, ठीक है ना। वो कहेंगे भाई लोगों को जाहिल रखो, भूखा रखो, नंगा रखो, मार के रखो, तभी हमें वोट मिलते रहेंगे, और कोई पूछने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। ऑन टॉप ऑफ इट आपकी 18th अमेंडमेंट आ गई। 18th अमेंडमेंट के बाद तो लगता है कि जैसे हर सूबा अपना मुल्क है, हर सूबा जो है अपना एक मुल्क है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि फेडरल में क्या है क्या नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ डिफेंस और कर्जा लेने डिफेंस लेने और सूबों को फीड करने के लिए रह गई है। बाकी सूबा जो अंधी बजाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके ख्याल में प्रोडक्टिव नहीं रहा? प्रोडक्टिव क्या रहा है आप देख लेना भाई। अब तो हमारे यहाँ इस वक्त तो सूरत जो है यही नहीं पता। हाँ, पिछली गवर्नमेंट में मेरा एतराज ये भी है कि बेसिकली उस वक्त जो है केपी पंजाब और फेडरल में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन तभी वो मतलूबा नताइज जो वो डिलीवरी नहीं दी जा सकती। यही सवाल है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसमें जो है खान साहब ने जो ये था कि किया उन्होंने सही टीम मोबिलाइज की कि नहीं की, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन बात ये है कि आप जो है, लेकिन इस तरीके से आपका जो सवाल है कि क्या ये सिस्टम उसी सूरत में चलेगा कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करेंगे, 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भाई आपका मुल्क चलेगा? 8 फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं आपके 5 साल में, तो भाई आप कौन प्लान करेगा, कौन चलाएगा? वो एडहॉकिज्म ही आएगा, जिस साहब कहते हैं एडहॉकिज्म की तौर चलेगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर का एक बड़ा मसला है। अब ये कब तक ऐसे सिस्टम चलेगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो इसके मसाइल हैं, आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए। लेकिन जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पेशलाइज्ड, तो वो ये बात उठती है कि ये जी किसी डेमोक्रेटिक उसको सिस्टम को हटाकर कोई टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। अब तो ये पूछना पड़ेगा क्या मसले का हल उन्हीं के पास है कि आप स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर कर लें? नुमाने का आप उनको अगर सर्विसेज चाहिए तो आप उनको अच्छा पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी समहाउ एक्सपेरिमेंट हो चुका है पास्ट में, लेकर आए, लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है। अभी तक आप सर्वाइवल की जंग ही लड़ रहे हैं। फरमाइए। देखिए बात यह है, जब हम व्हील को री इन्वेंट करना शुरू कर देंगे हर दफ़ा, तो वो फिर हम इसी रिगमा रोल में लगे रहेंगे। हमें मतलब फिर हम किसी हल पे नहीं पहुंचेंगे। दुनिया कैसे चलती है, दुनिया की सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक। हमें हर व्हील को नए सिरे से हम बोलते हैं 5 साल बाद जी के हम टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आए, हम फलां गवर्नमेंट ले आए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, हम 18वीं तरमीम खराब, फलाना खराब। बात यह है कि कोई भी सिस्टम हो, अब अच्छा एक बात और कि जी अच्छे लोग ले आए। भाई अच्छे लोग कहाँ से ले आए जी? ये जो लोग हैं हमारे, हर अच्छे से अच्छा आदमी हमारे पास पाकिस्तान में आता है, वो खराब हो जाता है, ठीक। वो खराब कैसे हो जाता है? वो बंदा फिर जाता है दुनिया में, फिर कामयाब हो जाता है, यहाँ आता है फिर फेल हो जाता है। आप हफीज शेख साहब की एग्जाम्पल ले लें जी। कई दफा वो आए, कई दफा वजीर खजाना बने, कामयाब तरीन आदमी है, वर्ल्ड क्लास आदमी। वो यहाँ से गए वहां दुनिया में फिर कामयाब है, वो यहाँ आएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। तो यहाँ गए, इनफैक्ट वो फेल नहीं होते, इनफैक्ट उनके ऊपर उनको ब्लेम गेम की जाती है। हमारे यहाँ हर शख्स को, हमने तो मौलाना तारिक जमील को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया, तो हमारे यहाँ हर शख्स को कोई भी हो, अब इमरान खान हमारे हीरो थे, ठीक, हमने उनको ब्लेम गेम से खराब कर दिया। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब थे,
جو میں سمجھتا ہوں جدید پاکستان کے قائد ہیں معمار ہیں، جنہوں نے موٹر ویز بنا دی، جنہوں نے پل بنا دیے، سڑکیں بنا دی، پاکستان کی ترقی کی ایک نئی سطح پہ کھڑا کر دیا، ریٹیلر مارکیٹ میں ایک ورلڈ کلاس مقام دلا دیا، ہم نے ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. ابھی ہم عمران خان کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آ جائے، ہم جو بلیم گیم کرتے ہیں، شہباز شریف ورلڈ کلاس آدمی، دنیا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، پاکستان میں ہم نے اس کو بھی جیل میں ڈال کے اور ہم نے اس کو بھی چور اور ڈاکو بنا دیا. ٹھیک، تو ہمارے ہاں تو ہر شخص کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو چور ڈاکو بنا دیتے ہیں. صحیح ہے سر، بات اب اس سے آگے نکل گئی ہے. میں صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر سی بریک لے لیتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی چیز کی نشاندہی کی ہے، مزید اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. بریک سے واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملک کے معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ جو سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. میں سب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا تھا، میں چاہوں گا ذرا گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھایا جائے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، ہم دوران بریک بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، ایک اکنامک پالیسی ہوگی. پاکستان جیسے ملک میں کیوں ناممکن نظر آتا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو ویژنری ہوں، یا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ پرابلم کہاں لائی کرتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات ہو. دیکھیں، میں ابھی جو بات کر رہا تھا کہ نواز شریف کو ہم نے چور ڈاکو بنا کے نکال دیا، ٹھیک، جبکہ وہ جدید پاکستان کے معمار تھے. شہباز شریف ورلڈ فیم آدمی، جس کو چائنا تعریف کرتا ہے، جس کو ٹرکی تعریف کرتا ہے، جس کو یو اے تعریف کرتا ہے، اس آدمی کو ہم نے یہاں چور ڈاکو بنا کے 1.5 سال جیل میں ڈالا. ٹھیک ہے. اور اب پھر ہم اس کے در پہ ہیں. عمران خان جو ورلڈ فیم آدمی، اب اس کو ہم توشہ خانہ اور ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں رگڑا دے رہے ہیں. جی. مولانا طارق جمیل کی بھی میں نے بات آپ سے کی. تو بات یہ ہے کہ ہم، اچھا، رضا باکر کو بھی ہم نے یہاں پہ تانے دے دے کے، گالیاں دے دے کے نکالا، جبکہ وہ پرو پاکستانی اور بڑا قابل پاکستانی، ٹھیک، اس کی بھی ہم نے یہاں پہ پاکستان میں بلا کے اس کو خراب کیا. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کی عزت نہیں کریں گے، ان کو ایک برانڈ نہیں بنائیں گے، ٹھیک، دنیا برانڈ بناتی ہے ہمارے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور ہم انہیں ڈی فیم کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو برانڈ بنائیں، ہم انہیں چور ڈاکو بنا کے پیش نہ کریں، اور ان کے اوپر ٹرسٹ کریں، ان کے اوپر ان کے حوالے کریں اور ان کو کام کرنے دیں. تو جب وہ لوگ اپنا کام کریں گے، سسٹینیبل بیسس کے اوپر کام کریں گے، تو ریزلٹ بھی آئیں گے، پھر ڈیلیوری بھی ہوگی. ہمیں ان کی لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے. اب المیہ یہ ہے کہ ایک ورلڈ کلاس آدمی ہمارا اس وقت وزیر اعظم ہے، اور دوسرا ورلڈ کلاس آدمی کہتا ہے جی اس کو ہٹاؤ. ٹھیک ہے. تو یہاں آ کے پھر 2 ملاؤں میں مرغی حرام. تو اب کریں کیا؟ بات یہ ہے کہ ان کو سمجھنا ہوگا، پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی، ملک اور قوم کے لیے لانی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب تھوڑا سا آپ صبر کر لیں، اب ان کو کام کرنے دیں اور ان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں، تاکہ سپورٹ ان دا سینس کہ یہ لوگ اپنا کام کریں سکون کے ساتھ. پھر جیسے خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، وہ سال بعد پھر آ جائیں، پھر اپنا جو بھی ان کی ڈاکٹرین ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو جو ایک دفعہ الیکٹ ہو جائے گورنمنٹ، اس کو کام کرنے دیں. اور بال جو ہے میدان میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، بال اگر آپس میں رکھیں گے تو دونوں میں سے کوئی ایک جیتے گا. ٹھیک ہے. بال تیسرے کے حوالے کر دیں گے تو آپ دونوں ہار جائیں گے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گیم کے اوپر ہمارا ریلائنس نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. ہم تیسرے کے حوالے جب بال کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری کورٹس ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، تو اس سے پھر یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ اس طریقے سے جب ہم چل رہے ہیں تو یہ پاکستان کیسے سسٹین کرے گا. پاکستان، اچھا، بھی بجلی کی ہم اور انڈسٹری کی ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں ہمارے انڈسٹری کیوں نہیں چلتی؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے یہاں اس لیے انڈسٹری نہیں چلتی کہ میں اور آپ تقریباً 6 روپے یونٹ یہ جو چوری ہو رہی ہے اور لائن لاسز ہو رہے ہیں، اس کے ہم پیسے ہم ادا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگی. 150 ارب روپے کی گیس جو ہے وہ بھی اس وقت ضائع ہو رہی ہے یا چوری ہو رہی ہے. اس کی گیس کی قیمت بھی جو ہے وہ انڈسٹری کو دینی ہے.
یعنی اب جو یوز کر رہا ہے, جو بل دے رہا ہے, اسی کو دینے ہیں نا پیسے. جو دے نہیں رہا اس سے تو آپ لے نہیں سکتے. نہیں لے سکتے, بالکل ایسا ہی. وہ پتہ ہی نہیں وہ کون ہے, اسے کیسے لیں گے؟ تو جو بندہ سامنے بیٹھا ہے, آپ یاسر سامنے بیٹھا ہے تو یاسر سے ہی وصول کریں گے نا آپ. تو اب کیا ہے کہ وہ یاسر سے لوڈ ڈال کے ہم نے اس کی کیپیسٹی ختم کر دی. اس وجہ سے اب ہماری انڈسٹری چل نہیں پا رہی. ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت یا تو ہم چوری روک لیں, چوری نہیں روک سکتے تو ٹھیک ہے, تو بھی ہم یہ کریں کہ انڈسٹری کو جو انٹرنیشنل جو ہمارے پلیئرز ہیں, یعنی جو ہمارے کمپٹیٹر کنٹریز ہیں, ان کے ہاں جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں, وہ بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم اپنے انڈسٹریلسٹ کو دیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ٹھیک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ جب ہم اس کو دے دیں گے, گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں, ماں اس بیٹے کو سب سے پہلے تیار کر کے بھیجتی ہے جو کام پہ جا رہا ہے. ٹھیک, تو جو بندے ہمارے کام پہ, یعنی انڈسٹری اگر اس وقت ارننگ ممبر ہے, تو آپ چاہیے کہ آپ اس کو تیار کریں, اس کو فٹ رکھیں. ٹھیک ہے, اس کو جتنی بجلی, یہ وہ پانی, گیس, ساری چیزیں جو ہے اس کو آپ صحیح پرائس پہ دیں, یعنی کمپٹیٹیو جو کمپٹیٹر کنٹریز ہیں ان کے برابر کمپٹیٹیو کریں اس کو. جب اس کو وہ چیزیں اس طریقے سے ملیں گی, پھر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکے گا. اچھا, جب ایکسپورٹ کرے گا تو ڈالر آئیں گے. ڈالر کے بغیر تو آپ کا ملک نہیں چلتا نا. اب آپ کو اس وقت جو 18 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, وہ اس لیے تو, سوری, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس مہینے یعنی جولائی میں, جون کے مقابلے میں جولائی میں آپ کی 23% ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں. اگر اب آپ کی انٹرنیشنل ریسیشن کی وجہ سے اگر آپ کی ایکسپورٹس کم ہونا شروع ہو گئی, تو پھر ایک ڈالر گیپ اور بڑھے گا, اور روپی پہ پھر پریشر آئے گا. فورن ریمیٹنس اگر کم آنی شروع ہو گئی تو پھر روپی پہ آپ کا پریشر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ مطلب ہمیں روزمرہ کی بنیادوں پہ یہ فگرز پتہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو روزمرہ کی بنیادوں پہ ان چیزوں کو ہمیں چاہیے فائن ٹیون کرتے رہے. ٹھیک ہے. نعمان, یہ لاسٹلی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ہماری اکانومی ہے, کیش اسٹارونگ اکانومی, اس کے اندر کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوگا؟ میاں صاحب نے تو مسئلے کا حل بتا دیا, لیکن ہمیں اب, پہلے تو میں ریجن میں کمپیٹ کرنے کی بات کرتا تھا نا, اب وہ میں نے چھوڑ دیا ٹاپک, اب میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا, اب تو آپ سروائیول کے اوپر ہیں. ممکن کیسے ہوگا؟ اب یہ تو جیسے بھی بتایا میاں صاحب نے, کوئی اگر ویژنری آدمی ہو, جن معاملات کو سمجھتا ہو, جس کی ڈائریکشن صحیح ہو, صحیح بندوں کو پٹ کرے, ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ریزالو کرے, صحیح مینجمنٹ ہو, پھر جا کے تمام چیزیں ہوں گی. کیسے مٹیریلائز ہوگا یہ تو بتائیں ذرا. دیکھیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو ہم کافی بات کر چکے ہیں. اگر اکنامک پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کا بنیادی مسئلہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ. تقریباً آپ 35 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں 75 سے 80 ارب ڈالر کا آپ جو ہے امپورٹس کرتے ہیں. جب تک آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں ہوگی, امپورٹس میں بھی کیا ہے, آپ کی ایگری ہے. اب آپ ایگری کو بھی سمجھیں کہ آپ کا ایگری کی جو کراپ, آپ کی جو سائنٹیفک اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ آپ کا جو ایگری کا آؤٹ پٹ ہے وہ تقریباً 40 to 80% کم ہے. ٹھیک ہے جی, جو ہونا چاہیے اس کی ایلڈ ہے. اور ٹاپ آف اٹ آپ کی بے تحاشا ویسٹیجز بھی ہیں. پلس آپ کے پاس نا ایگری کے ویئر ہاؤسز ہیں جو اسپیشلائز ویئر ہاؤسز ہیں. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے ایگری بیلٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہ ہے اگر صرف ایگری کو اپنا ٹھیک کر لیں تو سال کے 10 ارب ڈالر نہ صرف بچا لیں گے بلکہ 20-25 بلین ڈالر آپ ایکسپورٹ بھی کر دیں. پیسٹیسائڈ, یوریا, آپ سارا جو ہے آپ کا کیا نام ہے وہ, اس کے علاوہ ہے جو, اس کے علاوہ جو آپ کو کھادیں امپورٹ کر رہے ہیں, آپ ایک ٹریکٹر امپورٹ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ نیوکلیر پاور نے کیا آپ ایک ٹریکٹر ملک میں نہیں بنا سکتے کہ آپ بلینز آف ڈالرز کے ٹریکٹر امپورٹ کر لیتے ہیں, ایگری مشینری کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے, آپ نے اسپیسیفک انٹرونشنز کرنی ہوتی ہے. اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ ڈیٹیل میں جا کے بات کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا صرف پالیسی فریم ورک بنا دیں. ایک تو یہ ہے کہ پالیسی فریم ورک کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. آج ہم ایک ٹیکس بریک دیتے ہیں, دوسرے دن ٹیکس بریک واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں, پھر اس کو بڑھا دیتے ہیں, انسینٹیو دیتے ہیں اس کو واپس. اور ٹیکس بریک کی پالیسی کنسسٹنسی نہیں, نمبر ایک تو اس پہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر انڈسٹری کو اسپیسیفکلی ڈیولپ کرنا ہوگا. یعنی فار ایگزامپل آپ نے ایگری کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا ایگری کا انفراسٹرکچر جو ہے کن کن علاقوں میں ٹھیک کرنے سے کتنا کتنا آپ کا آؤٹ پٹ بہتر ہوگا. آپ کو کن کن علاقوں میں ایگری کے ویئر ہاؤسز بنانے ہوں گے. ایک مثال ہے, ہم ایک اسپیشل اکنامک زونز کی بات کرتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا اکنامک زون کراچی ہے. آپ سائٹ آف کرنگی کی حالت تو دیکھیں, ایک جو ہے نا کچرا کنڈی ہے, برباد انفراسٹرکچر ہے. پچھلے تو کرنگی کو جو 3 روڈ جاتے ہیں, ایک وہ تھکا ہوا کازوے ہے, وہ بھی شاید پرائیویٹ سیکٹر نے بنایا ہے غالباً, وہ ہم لوگوں نے بنایا, انڈسٹری نے, پرائیویٹ سیکٹر نے بنایا. اس کے علاوہ 2 اور آپ کی سڑکیں جا رہی ہیں جو آپ کی جو کرنگی جاتی ہیں, بارش ہوتی ہے وہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, تو 2.5 گھنٹے انڈسٹری میں آنے جانے میں لگتے ہیں. تو بندہ کام کیا کرے گا؟ ایک جام صادق برج ہے وہ بھی ہل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو
تو بھائی بات یہ کہ آپ جو ہے کیسے جو ہے نا چلیں گے. تو اب یہ آپ کا جو مین اکنامک ہب ہے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ برباد. سول ایسا لگتا ہے کہ اب سول وار ہوئی جو صورتحال ہے اس میں کراچی کی سڑکوں کی ایسا لگتا ہے یہاں کو سول وار ہوئی تھی, لینڈ مائنز بچھا دی گئی تھیں اور لینڈ مائنز پھٹ گئی ہوں. یہ ہے آپ سے باہر نکل کے دیکھ لیں نا, اس وقت آپ کراچی کے مہنگے علاقے میں بیٹھے ہوئے جو انفراسٹرکچر کی صورتحال کیا ہے. تو بھائی میں تو یہ پہلی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ اکنامک زون بعد میں بنائیں, پہلے آپ کراچی کا تو اکنامک زون ٹھیک کر دیں, پہلے سے ہے وہ تو ٹھیک کر دیں, ایگزسٹنگ سسٹم کو تو ٹھیک کر دیں. آپ سائٹ کی صورتحال دیکھیں کیا ہے نا, آپ کا جو ہے ہر علاقہ آپ کا انڈسٹری ہے سائٹ, ہر انڈسٹریل زون میں آپ کا جو ہے کبھی گیس چلتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے. گیس کے بعد پانی اس وقت پورے ملک میں پانی کا سیلاب ہے, لیکن پانی آپ کو پینے کے لیے نہیں, پینے ٹینکر سے ہی آ رہا ہے. پینے کے لیے بھی آئے گا, وہ نلکا کھولنا ہے, لیکن ملنے کے آپ کو ملے گا ٹینکر کے تھرو. تو جس ملک میں مافیاز کا اتنا کنٹرول ہو کہ پانی کے ایکسس ہونے کے باوجود بھی آپ کو پانی واٹر ٹینکر سے ہی خریدنا ہے, اس کے بعد یہ کیسے آپ پلاننگ کی اور اسٹیبل کیا باتیں کر رہے ہیں مطلب. اور یہ مافیاز اس لیے کہ ان سب کو پولیٹیکل اور اسٹیٹ پیٹرن میں جہاں سے لیں, دیٹس وائی. بالکل ٹھیک ہے نعمان صاحب, بہت ساری اور دیگر باتیں تھیں لیکن وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک نشست اور رکھیں. اب بڑا مشکل ہے لوگوں کو ہوپ دینا, لیکن بہرحال آپ پروگرام کے ذریعے میسیج یہی جانا چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. یقیناً اب یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میاں صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا, دونوں معزز مہمانوں کا, کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس مختصر نشست میں بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں یقیناً جس سے لوگوں کو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. اب یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.